Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، ایک بھائی نے واٹس ایپ پر سوال پوچھا ہے کہ میرے گھٹنوں میں اکثر درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں جو پانچوں نمازیں ہیں ان میں فرض جو ہیں اور عشاء کی نماز میں جو وتر ہیں وہ میں کھڑے ہو کر ادا کر لیتا ہوں، اور باقی جو نماز ہے وہ میں بیٹھ کے ادا کرتا ہوں. تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ ضرور رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ. تو یہ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے. بہت سارے لوگ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. اور کہیں اس طرح ہوتے ہیں کہ عمر ہو جاتی ہے 70-80 سال، تو پھر وہ بڑھاپے کی عمر کو جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے کئی صورتوں میں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. یاد رکھیں، فرض اور وتر اور عیدین کی جو نماز ہے اور صبح و فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، ان تمام نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے. یعنی اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے ان نمازوں میں، یعنی فجر کے جو فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان نمازوں میں، ان فرائض اور واجبات میں اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے، یعنی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، سارا شہر وہ گھوم آتے ہیں، لیکن نماز آ کے وہ بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی بندہ ان نمازوں میں قیام نہیں کرتا اور بیٹھ کے نماز ادا کرتا ہے تو ان کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی ادا نہیں ہوگی. یاد رکھیں، فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے بارِ شریعت میں اور دیگر فقہ کی کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے، اگر ممکن ہو ان نمازوں میں کسی دوسرے شخص کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو تب بھی آپ پر ان نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ممکن ہو کہ آپ کسی کے سہارے کھڑے ہو کر ان نمازوں میں وہ قیام کر سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور، آپ پر فرض ہے کہ پھر آپ کسی کا سہارا لے کر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی؟ یعنی اگر ممکن ہو، اگر ممکن نہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو کسی کا سہارا لے کر آپ ان نمازوں میں قیام کریں گے. اسی طرح ایک مسئلہ فقہائے کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ جتنی دیر میں وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لے، تو بھی حکم یہ ہے کہ ایسا بندہ اتنی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہے، نماز شروع کر لے، اور پھر باقی نماز وہ بیٹھ کر ادا کر لے، کیونکہ یہ قیام کرنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اگر کوئی اتنی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تو اتنی دیر وہ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے اور بعد میں باقی نماز بیٹھ کر ادا کر لے. ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیں، فرض نمازوں کے علاوہ، یعنی جو فرائض ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر، عصر اور پھر مغرب کے فرض، عشاء کے فرض اور 3 وتر، ان کے علاوہ جو باقی نماز ہے، یعنی ظہر کے 4 سنتیں ہیں اور بعد میں 2 سنت 2 نفل ہیں، اسی طرح عصر کی جو پہلے والی 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ، اسی طرح مغرب میں 2 سنت 2 نفل ہیں، عشاء میں پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنت 2 نفل، آخر میں پھر 2 نفل ہیں. تو یہ جو نماز ہے نا، یہ جو رکعتیں ہیں، جو غیر موقدہ سنتیں ہیں اور موقدہ سنتیں اور نوافل ہیں، یہ اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کے ثواب میں کمی ہوگی. ایک بندہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے وہ زیادہ مشقت اٹھا رہا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے گا. لیکن نماز اگر بیٹھ کے ان نمازوں میں سے، ان سنتوں میں سے، نوافل میں سے اگر کوئی بیٹھ کے ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی. تو کوشش کیا کریں بغیر شرعی عذر کے. تو بالکل ہی جس طرح یہ بھائی نے فرمایا کہ مجھے گھٹنوں کا درد رہتا ہے، تو ان کا یہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی عذر ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ایسی صورت میں شریعت جو ہے وہ کچھ نرمی رکھتی ہے، یعنی وہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر وہ باقی وہ سنتیں، نوافل وغیرہ وہ ادا کر سکتے ہیں بیٹھ کے. لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے ایسے ہوتے ہیں سارا زمانہ وہ گھوم آتے ہیں، ہاں جی، بازار میں بھی پیدل چل کے جا رہے ہیں، ہر جگہ گھومتے پھر، اور جب نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اوہو مجھے تو مسئلہ ہے. تو ایسی حالت میں اگر کوئی بندہ بغیر شرعی عذر کے قیام چھوڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن سنتیں اور نوافل جو ہے، فجر کی سنتیں نکال کر، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنی سنتیں اور نوافل ہیں وہ اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھے گا نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب میں
کمی ہوگی، اور جو کھڑے ہو کر پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو نماز وتر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور یہ ویڈیو عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نماز نفل ہے، سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، کیا ہے یہ نماز، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز جو میں اس میں بتاؤں گا یہ ہے کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، یعنی نماز وتر کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تیسری چیز یہ بتاؤں گا کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ بتاؤں گا کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اور پانچویں چیز یہ بتاؤں گا کہ دعائے قنوت کون سی رکعت میں پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چھٹی چیز یہ بتاؤں گا جو انتہائی اہم سوال ہے، بہت سارے دوستوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، تو اکثر وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں تو جب تک یاد نہیں ہوتی تو ہم وتر کی نماز میں کیا پڑھیں دعائے قنوت کی جگہ، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مختصر یہ کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات ہم یہ جانیں گے کہ نماز نفل ہے، سنت ہے یا واجب ہے، کیا ہے یہ نماز۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں نماز وتر یہ واجب نماز ہے، اگر کبھی آپ کی یہ نماز رہ جائے تو اس کی قضا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح فرض اگر رہ جائیں تو بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہے، اسی طرح وتر اگر کسی کے رہ جائیں تو ان کی قضا کرنا بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت خارجہ بن حذافہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک مزید نماز مقرر فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا اگر کوئی شخص وقت پر وتر نہ پڑھ سکے تو وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ اگر کبھی آپ کی نماز وتر رہ جائے تو اس کی قضا کرنا بعد میں یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ دوسری بات کہ جی اس کی نیت کیسے کریں گے، تو یاد رکھیں نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں ارادہ ہے تو یہی نیت کافی ہے، پھر بھی اگر کوئی زبان سے کرنا چاہے تو وہ اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 3 رکعت وتر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف۔ یہ ضروری نہیں کہ جس طرح میں نے جو الفاظ کہے ہیں آپ کی جس طرح بھی آپ جو بھی الفاظ ہوں اس کا مفہوم یہ بننا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی اس کی نیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ باندھ لیں گے، سب سے پہلے آپ پڑھیں گے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ والضالین آمین تک پڑھ کے پھر آپ ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ دوسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ سے، پہلے بسم اللہ پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ والضالین آمین تک پڑھ کے پھر آپ نے پھر آگے کوئی سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر رکوع میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے اور پھر اتحیات پر بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات میں آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے آپ نے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جی وہ جب وتروں کی دوسری رکعت میں اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو یوم یقوم الحساب تک پوری پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے ورنہ سجدہ سہو لازم آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اتحیات تک پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کے آپ نے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ تیسری رکعت آپ نے پھر بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ ملانی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پھر سورت ملانی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وتروں کی تیسری رکعت میں سورت نہیں ملائیں گے، جس طرح فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے اور آخری 2 رکعتوں میں نہیں ملائی جاتی، اسی طرح شاید اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جائے گی اور تیسری میں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے وتروں کی 3 رکعتوں میں سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسری رکعت میں یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ سورت ملا لی، تو اب آپ نے رکوع میں نہیں جانا۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر، یعنی آپ پڑھ رہے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں تک پڑھ کے آپ نے پھر رکوع میں نہیں جانا، آپ نے یہاں سے ہاتھ باندھے تھے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور پھر آپ نے
ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، ٹھیک ہے جی۔ یہ دعائے قنوت ہے، یہ آپ نے پڑھ کے پھر رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ایک سوال جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے، لیکن جب تک یاد نہیں ہوتی تو ہم کیا پڑھیں، ہم کیسے نماز وتر ادا کریں، دعائے قنوت کی جگہ کون سی دعا پڑھیں؟ تو یاد رکھیں، کوشش کریں کہ دعائے قنوت یاد ہو جائے۔ اب جب تک آپ یاد کر رہے ہیں نا، اس دوران آپ یہ دعا بھی دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ کسی کو یاد نہیں تو وہ پھر 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر رکوع میں جائیں، رکوع سے پھر 2 سجدے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اتحیات میں بیٹھے اور یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دائیں بائیں آپ سلام پھیر لیں۔ یہ ہے نماز وتر کا طریقہ۔ پھر بھی اس حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ایک بہن نے واٹس ایپ پر سوال کیا ہے کہ میں رات کو سوئے ہوئے ڈر جاتی ہوں اور ڈر کر اٹھ جاتی ہوں، ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرا پاؤں ہلایا ہے، لیکن جب میں اٹھ کر دیکھتی ہوں تو کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہوتا، تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ تو یہ بہت اچھا سوال بہن نے پوچھا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ سوئے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کی چھاتی پر سینے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور سوئے ہوئے ان کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رات کو یا دن کے وقت جب بھی وہ سوتے ہیں تو ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے پاؤں ہلایا ہے، اور وہ اٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا چیز ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس حوالے سے یاد رکھیں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی میڈیکل بیماری ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ سویا ہو اور یکدم سے اس کو جھٹکا لگے اور وہ نیند سے اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، تو یہ کسی چھپی ہوئی بیماری کی نشانی ہے، علامت ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جو اس حوالے سے ماہر ہو، اور اس سے ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے۔ اس کا علاج ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں، علاج ضرور اس کا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ بیمار بھی نہیں ہے اور صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، تو پھر بھی وہ رات کو کئی مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جھٹکا لگتا ہے اور ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے ہلایا ہے، یا وہ کوئی چھاتی پر گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، کوئی چھاتی پہ آ کے بیٹھ گیا، اس طرح کے معاملات ہوں۔ تو اگر بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور پھر اس طرح ہو رہا ہے، تو پھر یہ شیطانی حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے چند اعمال کیا کرتے تھے۔ آپ بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، آپ یہ اعمال کر کے سویا کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ اعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ آپ شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ سونے سے پہلے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، باوضو ہو کر سونا۔ یاد رکھیں، جو لوگ باوضو کر سوتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ معمور کر دیتا ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک جو شعب الایمان میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ فرمایا کہ جو بندہ باوضو ہو کے سویا، اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شہید شمار کیا جائے گا۔ یعنی وضو کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر اس رات وہ باوضو ہو کر سویا اور اس کے انتقال ہو گیا تو وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو پہلا کام آپ نے، جو سب سے پہلا کام سونے سے پہلے کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر سونا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس بستر پر لیٹنے جا رہے ہیں اسے اچھی طرح جھاڑ کر اس پر لیٹیں اور آرام کریں۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے آپ نے
آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تیسرے پارے میں پہلے ہی صفحے پر یہ آیت، ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی، آپ اس کو پڑھ کے سویا کریں۔ آپ 1-2 دن پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہفتے بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ تو آپ اپنا معمول بنائیں کہ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ اور آخر میں آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں، یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور جہاں تک ممکن ہوتا وہ ہاتھ اپنے جسم انور پر پھیر لیا کرتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے، جادو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ تو ہم سب کو بھی سونے سے پہلے یہ اعمال کرنے چاہیے۔ سونے سے پہلے جو دعا ہوتی ہے سونے کی وہ پڑھنی چاہیے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ آپ جب یہ اعمال کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے آپ شیطانی حملوں سے اور جادو جنات سے، اس طرح کے معاملات سے آپ محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ باوضو ہو کر سوئیں گے تو فرشتہ ایک مامور ہوگا آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ اعمال اپنے معمولات میں شامل کریں، روزانہ سونے سے پہلے ان اعمال کو ضرور کیا کریں، اجر بھی ملے گا اور شیطانی حملوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ وظیفہ 7 دن اس طریقے سے کر لیں، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے دنیا کا مال دولت ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گا، اور مالی پریشانیاں ہوں، غربت ہو، تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، یہ دور ہوں گی، اور اللہ کا خصوصی فضل و کرم آپ کے شامل حال ہوگا۔ میں انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کتنی تعداد میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی غربت ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے، تو کچھ نظر کرم فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی تسبیح ہے؟ یعنی وہ تسبیح جو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، پریشانیاں، غربت، تنگ دستی، بے روزگاری دور ہوتی ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے خلق دنیا یعنی مخلوق تیرے پاس آئے گی ذلیل و خوار ہو کر۔ کیا تمہیں اس تسبیح کا پتہ نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس غلام کو وہ تسبیح بتائی۔ اب وہ غلام چلے گئے، وہ تسبیح کرنے لگے، وہ جو تسبیح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتائی، وہ گئے، ابھی 7 دن ہی گزرے تھے، دوبارہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، دنیا میرے پاس اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ میں حیران ہوں، کیسے اٹھاؤں، کہاں سنبھالوں، کہاں رکھوں۔ تو یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ آپ کچھ دن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بدل رہے ہیں، مالی معاملات میں اب اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم آپ کے شامل حال ہو رہا ہے۔ یہ تسبیح کون سی ہے اور اس کو کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھیے۔ سب سے پہلے یہ تسبیح کس وقت پڑھنی ہے، اس کا ٹائم کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں اس حوالے سے، جیسے ہی صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس تسبیح کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو یاد رکھیں، ہو سکے تو اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر 100 مرتبہ آپ نے 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ باکمال اور لاجواب اور بابرکت تسبیح کون سی ہے؟ ابھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر وہ تسبیح، وہ الفاظ نظر آئیں گے، ہو سکے تو اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔
تو یہ وہ بابرکت تسبیح ہے۔ آج سے ہی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ میں روزانہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا کروں گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔